على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جامعہ مسجد مدنی شاہپور صدر میں قائم ادارہ مدرسہ تعلیم القرآن کا سالانہ جلسہ ہے، اور ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے 15 حفاظ کرام نے اپنا آخری سبق پڑھا ہے، اور اس طرح وہ اس ادارے میں قرآن کریم کے حافظ بنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ اس ادارے کے بانی اور ہم سب کے مخدوم محترم بزرگ جناب حافظ عطا رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ادارے کو قائم فرمایا، اور حضرت کے بعد ان کے صاحبزادگان ہمارے محترم بزرگ حافظ پروفیسر ثناء اللہ صاحب اور ان کے بھائی حافظ عطا اللہ صاحب نے اس گلشن کی آبیاری کی، اور آج آپ کے سامنے اس کا پھل موجود ہے۔ یہاں سے حافظ بننے والے حفاظ پھر علماء بنے، قراء بنے، مفتی بنے، اور وہ تقریباً صرف وطن عزیز پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں علم کا کام کر رہے ہیں، اور اس کا فیض پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ اسٹیج پر علاقہ کے بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا نور محمد صاحب زید مجدہم اپنا خطاب فرما رہے تھے، اور جیسا کہ آپ نے سنا جامعہ مفتاح علوم کے استاذ حدیث ولی کامل حضرت مولانا مفتی اسمت اللہ صاحب بھی یہاں تشریف لائے، بلکہ ہر سال وہ تشریف لا رہے ہیں۔ 1998 سے غالباً اب تک 25 سال کا عرصہ 26 سال کا بنتا ہے۔ امتحان بھی لیتے ہیں اور یہاں کافی وقت گزارتے ہیں ہر سال، اور ہمارے عزیز حضرت مولانا قاری مسعود احمد صاحب زیدہ مجدہم، حافظ محمد اختر صاحب اور دیگر علاقے کے قاری مقبول صاحب، مولانا عبدالسمیع صاحب حضرات یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ، اور کافی دیر سے آپ اس مجلس میں شریک ہیں۔ یہاں آ کے اور یہاں کا ماحول دیکھ کے اب تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ توسیع بھی کم ہے۔ مجھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد یاد آ رہا تھا جب میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. باہر والے بھی سبحان اللہ کہہ دے. حضرت فرماتے تھے مجھے انگریز نے لاہور میں لا کے چھوڑ دیا یہ سوچ کے کہ لاہور میں احمد علی کو کون جانتا ہے, یہ لاہور کی گلیوں میں یوں ہی پھر پھر کے ختم ہو جائے گا, مر جائے گا. فرمایا میری اپنی خواہش یہ تھی مجھے امروٹ شریف میرے پیر و مرشد حضرت مولانا تاج محمد امروٹی کے پاس رہنے دیا جاتا, لیکن انگریز نے اس میری خواہش کو پورا نہیں کیا اور مجھے لاہور میں لا کے چھوڑ دیا اس خیال سے کہ احمد علی لاہور کی گلیوں میں یوں ہی پھر پھر کے مر جائے گا. فرماتے تھے انگریز کو پتہ نہیں تھا کہ میرے سینے میں قرآن ہے اور قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ. ہم نے دیکھا ہے دیوبند میں وہ انار کا درخت, وہ چھتا مسجد, اس کے صحن میں انار کا درخت بھی دیکھا ہے. ایک دن تھا یہی انار کا درخت تھا, مدرسہ شروع ہو رہا ہے, بڑے بڑے اکابرین کی دعائیں ہیں, توجہات ہیں, استاد بھی صرف ایک اور شاگرد بھی ایک, اور اس نے اتفاق کہیے دونوں کا نام محمود تھا. استاد کو ملا محمود کہا جاتا تھا, پھر شاگرد نے بسم اللہ کی اور پڑھنا شروع کیا, پھر اتنا وہ محمود الحسن پڑھے ہیں کہ آج دنیا ان کو شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے. انہی کے شاگرد ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں کہ میرا استاد صرف ہند کا شیخ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا شیخ ہے. میرا بس چلے میں ان کا لقب شیخ الہند نہیں شیخ العالم رکھ دوں. پھر وہاں سے چلا ہے وہ سلسلہ, اور ہم الحمدللہ ہم نے سرزمین دیوبند پر اسی جگہ پر جہاں صرف ایک انار کا درخت تھا, ایک استاد تھا, ایک شاگرد تھا, وہاں ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے قرآن کریم کی 25 درسگاہیں دیکھی ہیں. صرف 8 مسجدیں دیوبند کے مدرسے میں موجود ہیں. دور مت جائیے, فیصل آباد میں جہاں پروفیسر صاحب کے داماد مولانا شبیر احمد صاحب استاد حدیث ہیں, دارالقرآن میں, دارالقرآن تو نام اب پڑا ہے نا, پہلے تو باغ والی مسجد تھی. حضرت دیکھیے آپ نے باغ والی مسجد. میں جب فیصل آباد پڑھتا تھا درجہ خامسہ میں غالباً تو طلبہ کی جماعتیں نکلتی تھیں, تو میں رابعہ یا خامسہ میں اس باغ والی مسجد میں 24 گھنٹے کی جماعت کے ساتھ گیا تھا. قاری یاسین صاحب اس وقت نوجوان تھے, میں نے خود دیکھا وہاں بچوں کا دسترخوان لگوا رہے ہیں اور خود ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. ایک یا 2 درسگاہ تھی اور ایک مسجد تھی, اور آج وہی باغ والی مسجد ہے, قرآن کا پورا باغ بنا ہوا ہے, اور ضیاء القرآن بھی ہے, اور آج دارالقرآن بھی ہے. سچی بات ہے, قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. میرے دوستو, قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان میں اکیلی کتاب ہوں جو اس وقت روئے زمین پر اپنی صداقت کو پھیلا رہا ہوں. میں آخری سچی آسمانی کتاب ہوں, اور مسلمانوں تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح حالت میں باقی رکھا ہوا ہے.
قرآن صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کی صورتیں بھی وہی ہے، صورتوں کے نام بھی وہی ہیں، اس کی آیتیں بھی وہی ہیں، اس کے کلمات بھی وہی ہیں، اس کے الفاظ بھی وہی ہیں، اس کے حروف بھی وہی ہیں، اور اس کے پڑھنے کا لب و لہجہ اور انداز بھی وہی ہے۔ نت نئے ڈیزائن پیدا ہو رہے ہیں، نت نئے قانون بن رہے ہیں۔ انسان وہ نہیں رہا جو 100 سال پہلے تھا، 200 سال پہلے تھا۔ کہاں تھا جہاز، کہاں تھی یہ گاڑیاں، کہاں تھی یہ تیز رفتاری؟ لیکن قرآن ہے 1450 سال ہو گئے ہیں، یہ ویسے کا ویسا ہے، سچا ہے، سچا ہے، باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بڑے بڑے لوگوں کو خیال اٹھا ہم ان مولویوں کو ختم کر دے، قرآن کو ختم کر دے۔ کبھی انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، پوری دنیا سے قرآن منگوایا گیا اور دریا برد کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے پورا ہفتہ دریا قرآن کریم کی سیاہی کے ساتھ سیاہ پانی بہاتا رہا۔ اس وقت یہ پرست نہیں تھے، قلم دبا سے لکھا جاتا تھا، کاغذ پہ پانی پڑتا وہ سیاہی اتر جاتی تھی۔ اتنا قرآن تھا کہ دریا کا پانی سیاہی بن گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نے قرآن ختم کر دیا ہے۔ ختم ہوا تھا قرآن؟ یہ روس 70 سال قابض رہا ہے ان ریاستوں میں، جس میں آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، یہ 7 ریاستیں ہیں۔ 70 سال تک وہ ظالم یہاں قابض رہا ہے، اور اس نے 70 سالوں میں یہ قانون بنایا تھا قرآن کا پڑھنا جرم ہے، قرآن کا پڑھانا جرم ہے، قرآن پاس رکھنا جرم ہے۔ کسی کے پاس سے قرآن مل جائے، سورت مل جائے، قرآن کا صفحہ مل جائے، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ تو وہ قرآن کو مٹا سکا؟ بولو نا یار، بار والے میں خط تھکے بیٹھے میرے خیال سے، مٹا سکا کہ نہیں؟ پھر سنیے، جب روس ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ بولیے، رب نے اس کے غرور کو خاک میں ملایا کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ ایک دن امریکہ کا غرور بھی ٹوٹے گا، اللہ اس کے غرور کو بھی خاک میں ملائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ سے ڈر کے، اللہ پہلے دیکھتا ہے پھر دکھاتا ہے۔ اس نے فرعون کو بڑا دیکھا، لعلہ یزکا، شاید سمجھ جائے، شاید سمجھ جائے۔ بہت دیکھا، صحت دیکھے، جوانی دیکھے، حکومت دیکھے، ایسی صحت دی کہ زندگی بھر فرعون کے سر میں درد نہیں ہوا تھا۔ جب اللہ نے دیکھ لیا پھر دکھایا؟ بولو یار، کیا دکھایا؟ اس نے کہا میں مان گیا، فرمایا ہون نہیں جے پہلے منیات ود سیا آلانا، او جھلیا دریا میں تو داخل ہو گیا۔ رستے بنے تھے موسیٰ کے لیے، وہ تو میرا نبی تھا، تو نے اس کو مانا ہے نہیں، اس کے لیے بنے ہوئے رستے پہ چل پڑا ہے۔ او سرا کی چاہ دینا، رب رس سے مت خط سے، عقل اس کی ختم ہو گئی۔ کبھی دریاؤں میں رستے بنے ہیں؟ اتنا خرچہ کیتا انگریزاں پل بنا ڈالا تو دریا رستے کر لیا نا، کبھی دریاؤں نے بھی رستے بنائے؟ بولو یار۔ تو فرعون کی مت ماری گئی، اس کی عقل خراب ہو گئی کہ پانی رستہ نہیں دیتا، یہ موسیٰ کو جو دے رہا ہے تو کوئی تو طاقت ہے اس کے ساتھ، پہلے اس کو مانوں پھر اس کے رستے پہ چلوں۔ رب نے یہ بھی دیکھ لیا، رب نے پھر دکھایا کہ نہیں؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج میں تجھے نہیں تیرے جسم کو بچاؤں گا
اور قیامت تک کے لیے اس کو نشان عبرت بناؤں گا۔ اللہ دکھاتا ہے، پھر دکھاتا ہے کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ امریکہ کو توڑے گا اللہ۔ ڈردے پہ ہو نا؟ امریکہ بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ ڈرنا کس سے چاہیے؟ جھکنا کس کے آگے چاہیے؟ ماننی کس کے چاہیے؟ رب کہتا ہے تو اپنا سر، اپنی جبین میرے سامنے جھکا، میں غیروں کے سامنے جھکنے سے بچا لوں گا۔ وہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کے آگے جھک جاؤ میرے بھائیوں۔ آج قرآن کریم کی نسبت سے بڑی مبارک محفل میں آئے ہو، یہ وعدہ کر کے جاؤ انشاءاللہ سر رب کے آگے جھکائیں گے۔ نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ وعدہ کر کے جائیے، رب کے آگے جھکیں گے، رب کو غیرت آئے گی، یہ پیشانی، یہ سر میرے آگے جھکتا ہے، اب میں کچہری میں کسی کے آگے نہیں جھکنے دوں گا، تھانے میں کسی کے آگے نہیں جھکنے دوں گا، عدالت میں کسی کے آگے نہیں جھکنے دوں گا، برادری میں کسی کے آگے نہیں جھکنے دوں گا۔ میرے بھائی تیری مرضی ہے، رب دے سامنے جھک جا یا جگ دے سامنے جھک جا۔ کس دے سامنے جھکنا چاہتا ہے؟ ہاں تو خیر، روس ٹوٹا کہ نہیں؟ امریکہ ٹوٹے گا؟ کہیے انشاءاللہ۔ تو جب روس ٹوٹا تو وہاں 70 سال کے ہم نے دیکھے ہیں وہ علاقے، ازبکستان، سمرقند، تاشقند، بخارا، ترمذ، حضرت یقین کیجئے ان لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا ہماری قوم کا، پردہ ختم کر دیا ہے۔ حدیث کی کتاب تحاوی شریف کا سبق ہو رہا ہے، بچے بچیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ظالم جہاں جاتا ہے اپنے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے۔ خیر، جب یہی دن تھے شعبان، ابھی تو رجب ہے، شعبان کے دن ہوں گے، اکٹھے ہوئے وہاں کے لوگ، کہا 70 سال ہو گئے ہم نے تراویح میں قرآن نہیں سنا، رب کا شکر کرو۔ مدنی مسجد میں تراویح پڑھنے والوں رب کا شکر کرو، یہ پاکستان قرآن کی منڈی ہے۔ اس سال 98,000 سے زائد بچے اور بچیوں کو حافظ بنا کے قوم کے حوالے کیا ہے وفاق المدارس نے۔ پوری دنیا میں اتنی تعداد نہیں ہے۔ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کے بچے ہیں؟ ڈر دے ہو؟ یہ ذرا کھڑے ہو جاؤ بیٹا، شاباش، سب کھڑے ہو جاؤ، شاباش کھڑے ہو جاؤ، اس ادھر منہ کرو سامنے، یہ دیکھو یہ بچے کھڑے ہو جاؤ نا، منہ سامنے کرو، منہ سامنے کرو، اے تسا بیٹھ کے غیرت داری میں دیکھن دیو۔ اے بچے چائنا تو آئے ہو جی؟ اے میڈ ان جاپان ہیں جی؟ روس دے بچے نے؟ اے کنہ دے بچے نے؟ بولو نا، ساڑھے بچے نا۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ میں اپنی قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کہنے والوں نے کہا تھا مدرسہ دہشت گرد ہے، مولوی دہشت گرد ہے، الحمدللہ ہماری قوم نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا ہے۔ لیا اثر؟ اثر لیا ہوتا تو ہماری قوم مدرسوں کو چندے بھی نہ دیتی، مدرسوں کو بندے بھی نہ دیتی۔ ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ 95 لاکھ خرچہ تھا، کروڑ سے اوپر ہو گیا انجے نا جی۔ یہ پیسے کتوں امریکہ گھر لے آن توڑے کول جی؟ روس گھر لے آن، اللہ چھت پاڑ کے نہیں گھلدا، یہ پیسے کہہ دیتے آن جی، یہ آپ نے دیے تھے۔ اسلام کی فطرت میں ہے، قدرت نے لٹک رکھی، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلافت راشدہ، عظمت قرآن، علماء دیوبند۔ تو وہاں اجلاس ہوا، گل یاد ہے کہ نہیں؟ بھول دے تو نہ ہو نا، گل کی دی ہوندی پئی بلا
روس دے ٹوٹن دی اللہ کرے امریکہ بے ایمان بھی ٹوٹے ڈرتے پہ ہو میں خل پچھلے والے حق کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ باطل کا منہ کالا ہوگا انشاءاللہ حضور نے فرمایا جو کلمہ میں لے کے آیا ہوں یہ ہر کچے گھر میں بھی داخل ہوگا ہر پکے گھر میں بھی داخل ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا اجلاس ہوا کہ رمضان آ رہا ہے تراویحاں تو پڑھ دے رہے ہاں لیکن قرآن نہ سن سکے اب ہم چاہتے ہیں 70 سال کے بعد روس ٹوٹ چکا ہے اب تو پابندی نہیں اگر کوئی آپ میں نوجوان کوئی بوڑھا حافظ ہو نواں تو بڑھ نہیں سکتا نا پابندی جو آئی کوئی بوڑھا حافظ ہو پرانا بابا پرانا قاری اور قرآن سنا سکتا ہو وہ بتائے ہم اس کے پیچھے قرآن سنیں گے اگر کوئی نہیں تو بتائے پاکستان قرآن کی منڈی ہے وہاں سے حافظ منگوا لیتے ہیں آپ حیران ہوں گے اس مجمع میں 70 نوجوانوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہم حافظ ہیں اور تراویح میں قرآن سنائیں گے وہ حیران رہ گئے پابندی تھی مدرسہ کوئی نہیں تھا تم نے کہاں سے پڑھ لیا اس نے کہا میں نے کہاں سے پڑھا میرا استاد حافظ تھا وہ دکاندار تھا میں دکان پہ اس کی ملازمت کرتا تھا ملازمت کرنا تو ایک بہانہ تھا میں اسے قرآن یاد کرتا تھا میرا استاد زمیندار تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا میں اس کے ساتھ لگ کے دہاڑی لگاتا تھا اور دہاڑی تو بہانہ تھا میں تو اس سے قرآن یاد کر رہا تھا قرآن نے بتا دیا ہے قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا قیامت تک باقی رہے گا میرے دوستوں میرا وقت ختم ہو گیا قاری صاحب نے 4:20 کہا تھا شکر 420 نہ آخیا بنا 420 ہے ٹائم پورا ہو گیا جی کیونکہ نماز پڑھنی ہے 4:30 بجے انجے نا جی دنیا دی ہر شے لیٹ ہو جاوے نماز لیٹ نہ ہوئے کیوں جی انجے نہیں ڈاکٹرہ کوڑ ویندے ہو فیساں بھر کے ٹائم تے بلاوا آندے بجے بو کیوں جی ایئر لائن پہ جاتے ہیں لاکھوں کا ٹکٹ جہاز ٹائم تے اڑ گئے یہ ڈائیو کوئی بس نہیں ایک دفعہ ایک ٹرین وقت پہ پہنچ گئی بالکل وقت پہ لوگ بڑے حیران سبحان اللہ کیا بات ہے ٹرین وقت پہ آ گئی پتہ کیتا اور ٹیٹیا کھانا گیا جی کل دی ہے آج پہنچ دی پئی ہے تے سوئی نہ چڑھے مولوی مسلح تے پہلے چڑھے یہ نا جی قدر کیتا کرو انہاں مولویاں دی خیر میں دوستو یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کو کہ آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں یہ جو 15 بچے جی 13 بچے حافظ بنے انشاءاللہ یہ 13 بھی جنتی بنے ان کے ماں باپ بھی جنتی بنے ان کے خاندان سے 130 لوگ جنتی بنے میں نہیں کہہ رہا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ کے بچے کے خاندان کے 10 وہ لوگ جن کے کھاتے میں جنت جانے والے اعمال نہیں ہوں گے رب کہے گا حافظ اگر میں تیرے چچے تائے مامے کو دیکھوں پھوپھے کو دیکھوں وہ جہنم میں جائے لیکن مجھے حیا آتی ہے تو اس برادری میں ہے اور تو میرے قرآن کا حافظ ہے لے میں تیری وجہ سے 10 لوگوں کو جنت دیتا ہوں نام تو بتاتا جا جنت میں بھیجتا جاتا ہوں مزاسی کوئی نہ بڑے بڑے بادشاہ پھر رہے ہوں گے بڑے بڑے منسٹر اور بڑے بڑے اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھنے والے غرور تھا نبوت تھی ہٹو بچو کی تھی صدا آج تم سے کیا کہوں قبر کبھی پتا نہیں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا پھر اللہ اس کو کہے گا آج بچوں نے قرآن پڑھا ماشاءاللہ بعض بچوں نے بہت پرانا بہت پیارا قرآن پڑھا ہے سبحان اللہ اللہ نے کہ استاد صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اللہ بھی قرآن سنے گا قیامت کے دن اور محسوس یہ ہوتا ہے اس حافظ کا حساب یہی ہوگا بس قرآن سنا دے جنت میں چلا جا
وہ کیا منظر ہوگا؟ اللہ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. حافظ تو را چھوڑو کھیڈاں دنیا جانے دنیا والے جانا تو اتھیا میں قرآن سنا قرآن پڑھدا ونج تے جنت دے جردیاں تے چڑھدا ونج. اور پھر اللہ تعالی یہ عجیب فضیلت ہے، میں نہیں رہ سکتا یہ بیان کیے بغیر، سبحان اللہ، کیونکہ یہاں پر آپ حضرات ہیں، والدین کا رشتہ داروں کا مجمع ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے حدیث کا. اللہ تعالی حافظ کے ماں باپ کو بلا کے ان کے سر پہ نور کا تاج سجا دے گا. پہلے بھی سنی ہوگی آپ نے یہ حدیث، البس تاجا والداہ یوم القیامہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی کے سر پر بھی نبوت کا تاج ہوگا. کہیے سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ چمکتا ہوا تاج میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ہوگا. باقی نبیوں کے سر پر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج ہے، کسی کے سر پہ رسالت کا تاج ہے، آمنہ کے لال کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے. اور اس وقت پتہ چلے گا میدان معاشر میں جو حضور کی بادشاہی ہوگی، جو حضور کی عظمت ہوگی، اللہ حضور کی ہر بات ماننے کا وعدہ کر چکا ہوگا. آج سنتے ہو نا کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے محمد. وہاں اس کا مظاہرہ ہوگا، حوض کوثر پہ حضور ہوں گے، سبحان اللہ. امت دیوانہ وار آئے گی، آقا ان کو جام کوثر پلا کے ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس کو ختم کر دیں گے. کہ سفارش کر رہے ہوں گے. ہر نبی کے سر پہ تاج ہوگا، اور یہ تاج حافظ کی ماں کے سر پر بھی ہوگا، اس کے باپ کے سر پر بھی ہوگا. نہ آخو سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تاج نبوت کی ایک خاص چمک دمک ہوگی، اور اس جیسی چمک دمک حافظوں کے ماں باپ کے تاج میں بھی موجود ہوگی. کیا شان ہے خدا کی قسم. اتنا پیارا ہے رب کو اپنا کلام، اتنا مقدس ہے رب کا کلام. پڑھا بچے نے ہے، بچہ تو جو سبحان اللہ مقام حاصل کر چکا ہے، لیکن اللہ ماں باپ کو بھی نبوت کے تاج سے ملتا جلتا تاج پہنائے گا. اور بعض روایات میں لوگوں کو مغالطہ ہونے لگے گا، اکثر بندہ تشاپور ہے لیکن نبی تشاپور آیا کوئی نہیں. پوچھن جناب کیڑے نبی ہو، رسول ہو کوئی یہ نبی ہو؟ اور آج سے خدا دے بندیا توبہ کر، میں رسول نہ، میں تو غلام رسول ہاں. میں نبی کوئی نہ، میں تو غلام نبی ہاں. تساں سارے نبی دے غلام ہو کے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو، رسول دے غلام ہو کے نہیں؟ او آکسی میں رسول نہ، میں نبی نہ، میں کون ہاں؟ بولو یار. غلام ہے، غلام ہے، غلام نہیں ہے رسول میں. میں تو غلام اور رسول تھا. وہ تاج چلے سر تے کے رہے، آکسی تاج نبی تے رسول ہون دا نہیں، حافظ تے کاری ہون دا نہیں، اور اے حافظ دے باپ ہون دا تاج. مزہ نہ آسی کیوں جی؟ بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے والے ہوں گے. اور حافظ کے ماں باپ کوئی بیچارہ ریڑھی پہ چھولے بیچتا تھا، کوئی جوتے فروخت کرتا تھا، کوئی ملازمت کرتا تھا. ہم پوچھتے ہیں بچوں سے تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ کہ جی وہ مزدور ہے، وہ مستری ہے، وہ چھولے کی ریڑھی لگاتا ہے. یہاں کچھ نہیں ہے، وہاں قرآن کی برکت سے سب کچھ ہو جائے گا. تو آج ان 13 حافظوں نے کتنے تار تیار کروا لیے ہیں؟ حساب تو صحیح کرو یار. پیو بھی 13 تے ماں بھی 13، مت تیرے ہی رہے. اتنا کرو نا یار. بس ہوں ٹائم ہو گیا. 26 تاج. اللہ اکبر. اچھا اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گا، واپس لے گا؟ تو ہار پاندے ہو خوشی وچ ہے جی، واپس لے لیندے ہو نا. تو میرا 16 ہار میں واپس دے.
یہ تو آخسن میں تن پایا 100 والا تو پندہ پہ پھلا والا کو شرم تک کر کیوں جی نیوندرا یہ بھی غلط ہے. خیر واپس لے آندے ہو تے اللہ واپس لے سی کیوں جی تے اللہ تاج پواوے سر تے قرآن دی برکت آلا نورانی تاج بت اللہ جہنم گھل سی. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن کی نسبت سے یہ حافظ کی ماں باپ کے سر پر جو تاج ہے یہ کہنے کو تاج ہے, حقیقت میں جنت کی سند ہے. آج موقع ہے میرے بھائی, حضور کی طرف سے پیشکش ہے, اے میرے امتی رب نے بچہ دیا ہے, بچی دی ہے, حافظ تو بنا دے. تو کیا بنائے گا؟ حافظوں کے پاس بھیج دے, مدنی مسجد بھیج دے, حافظ وہ بنائیں گے, رب تیرے لیے نور کا تاج بنا دے گا. کیوں جی دل کر رہا ہے کسی دا کہ میرے سر تے بھی نور دا تاج ہوئے؟ دسو ذرا کس کس دا دل کر رہا ہے؟ بس ہاتھ کھڑے کر کے دسو نا, سچی گل ہے. نسخہ حضور دا سن لو تو بس دعا کریے, اے نسخہ میرا نہیں, کسی جعلی روس دا, ارسطو دا, اجمل خان دا نہیں, اے حضور دا نسخہ ہے. خدا دی قسم زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے, حضور کے نسخے میں فرق نہیں ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا ہے بچے کو بچی کو حافظ تم بنا دو, قیامت کے دن رب سے نور کا تاج لے کے میں تمہیں دے دوں. منظور سودا ماں گئے کہ سستا ہے, سستا ہے کہ بہت سستا ہے. ہوں او بھائی ہاتھ کھڑے کرو جڑے اللہ دے گھر بہ کے وعدہ کر دیو انشاءاللہ سبھی بچے نو حافظ بنا سا, او ہاتھ کھڑے کرو. پکی گل ہے. حضرت ہن دیکھ لو تسی نام بھی لکھیا کرو, جماعت چنگے راہ دے نہ لکھے تے وصولیاں کر دے. وہی خان صاحب آنا, خان صاحب سنیا پہلے میرا خیال یہ خان صاحب بیان سنیا جماعت والوں دا تے بڑا خوش ہویا جن لکھو ہمارا 4 مہینہ, آواز آ رہی نا, لکھو ہمارا 4 مہینہ لکھوا لیا. اے جناب ماشاءاللہ گھر پڑ گئے. یعنی خان صاحب بسر لے آؤ, کیوں کیا ہوا تم نے لکھوایا 4 مہینہ, نکلو کہو ہمارا بات سنو. ہمارا بات یہ ہے کہ جب لکھوایا تھا اس وقت جوش میں تھا, اب تو ہم ہوش میں ہے. کہ تسا ہے جوش ہچو کہ ہوش ہچو؟ پکی گل ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو بچے حافظ بنے ہیں ان کے حافظ بننے کو قبول فرمائے, ماں باپ کی محنت کو قبول فرمائے, اور جن بھائیوں نے شرکت کی ہے اور آج کی مجلس میں انہوں نے بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا وعدہ کیا, اللہ سب کو وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.